100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کہ کیا دیا ہے ہم نے عالم کو۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اس ملک میں 2 دن سال میں ایسے آتے ہیں جس میں پورا یہ ملک بلا کسی مذہب، بلا کسی رنگ، بلا کسی نسل کے وہ 2 دن جو ہے بڑی جو ہے جشن و تہوار کے ساتھ مسرت اور جشن اور شادیانی کے ساتھ وہ دن منائے جاتے ہیں۔ ان میں جو پہلا دن ہے وہ ہے 15 اگست، کیونکہ 15 اگست یہ وہ دن ہے جس میں ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزادی ملی، اور ہمارا پیارا ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا، اور ہم لوگوں کو ایک آزاد والی ہوا میں، آزاد والی فضا میں ایک سانس لینے کا موقع ملا۔ تو اس دن کو یاد کرنے کے طور پر ہم یہ دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے جشن و تہوار کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آزادی کوئی ہلکی پھلکی چیز کا نام ہو جو فوراً پلیٹ میں رکھ کر دے دی گئی ہو۔ آزادی اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک کشتی سمندر میں ڈوب رہی تھی اور اس کو نہرو اور گاندھی آئے، اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا، اس کو نکال دیا اور آزادی مل گئی۔ آزادی کا مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک کو وہ چاہیے تھا اور ایک کو ادھر چاہیے تھا، نہرو اور گاندھی آئے، انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے جھگڑا ختم کر دیا۔ ایسا نہیں تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا توجہ رکھو، کان کھول کر سنو۔ یہ آزادی وہ تھی جس میں جان کی بازی لگانی پڑی۔ یہ آزادی وہ تھی جس میں جو ہے قید و بند کی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے صعوبتیں برداشت کریں، کالے پانی کی سزائیں کاٹنے پڑیں، اپنے بیوی اور بچوں کو یتیم کرنا پڑا اور اپنے آپ کو شہادت کے مقام پر فائز کرنا پڑا، تب جا کر کے یہ ان انگریزوں کے چنگل سے یہ ملک آزاد ہوا۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے، جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے، میرے منہ میں زبان ہے، میرے دل میں ایمان ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، اس وقت تک ہم کہتے رہیں گے کہ اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے مسلمان ہیں۔ اگر اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر اگر یہ مسلمان حصہ نہ لیتے، اگر یہ مسلمان اس ملک میں انگریزوں کے خلاف نہ لڑتے، جذبہ جہاد کو بلند نہ کرتے، عالم بغاوت ان کے خلاف بلند نہ کرتے، تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا، اور یہ ملک کبھی جو ہے آزاد نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں جو سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ مسلمانوں نے دی ہیں، کیونکہ مسلمانوں سے یہ ملک چھینا گیا تھا، اور مسلمان کبھی غلامی کو نہیں پسند کرتا ہے۔ وہ سر کٹانا تو جانتا ہے لیکن وہ سر جھکانا نہیں جانتا ہے۔ اس نے جو کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اس نے جو مذہب کو قبول کرا ہوتا ہے، وہ اسلام مذہب ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمہیں آزادی دیتا ہے، جو تمہیں لوگوں کی غلامی سے نکالتا ہے، جو تمہیں اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آتا ہے، جو تمہیں اللہ کی در پر لے کر آتا ہے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ اب میری جو گردن جھکے گی، اب جو میری پیشانی جھکے گی، اب جو میرا ماتھا ٹکے گا، وہ کہیں اور نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ٹکے گا، وہ اللہ کے لیے ٹکے گا، اللہ کے آگے یہ سر جھکایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہیں کری جائے گی، کسی اور کی بندگی نہیں کری جائے گی۔ یہ بندگی اگر کری جائے گی تو صرف اللہ کی کری جائے گی، اگر غلامی کری جائے گی تو وہ اللہ کی غلامی کری جائے گی، رکوع اگر کسی کے آگے کرا جائے گا تو وہ اللہ کے آگے کرا جائے گا، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے میرا سر تو کٹ جائے گا، سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن ان کے آگے یہ سر جھکنے والا نہیں، سر نگو نہیں ہونے والا۔ یہ عزیز ساتھیوں، ایک بہت لمبی چوڑی اس کی داستان ہے، اور اس داستان میں امنگیں بھی ہیں، جوش و خروش کا عمل بھی ہے، اور بے چارگی اور افسردگی اور جو ہے شکست اور خردگی کی بے چارگی بھی ہے، اور جنون شوق کی آشفتہ سیری بھی ہے، اور گردش دورہ کی کجروی یہ بھی ہے۔ ایک لمبی مسافت کو طے کرتے ہوئے یہ ملک آزاد ہوا ہے، یوں ہی آزاد نہیں ہو گیا ہے، سر پلیٹ میں رکھ کر کے یہ ملک آزادی نہیں مل گئی، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر کے قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو میں بتا چکا ہوں
ان بادشاہوں کے کارنامے جنہوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہمارے علماء کرام جنہوں نے اس ملک کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، ان انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرا، انگریز تک کہنے پر مجبور ہو گئے۔ خود ڈاکٹر ولیم کی رپورٹ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جنگ آزادی اگر کسی نے لڑی ہے تو وہ مسلمان نے لڑی ہے، اور مسلمان ہی اس ملک میں سب سے زیادہ بیدار ہیں، اور اس بیداری کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد موجود ہے، اور جو جذبہ جہاد جو جہاں سے آ رہا ہے وہ ان کے یہاں قرآن سے آ رہا ہے، ان کے اللہ کے رسول کی باتوں سے آ رہا ہے۔ اس لیے ان مسلمانوں کو ختم کرنے سے پہلے ان کے دلوں سے جذبہ جہاد والی جو چیز ہے وہ قرآن کریم کو ہٹا دو، قرآن کریم کو نکال دو۔ چنانچہ اس پر عمل کرتے ہوئے 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ 1857 کی وہ جنگ آزادی ہے جسے انگریز نے غدر کا نام دیا تھا، یعنی ایسا غدر کا نام دیا تھا، اور یہ وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک کے لیے فتویٰ دے کر کے لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف روح پھونک دی، اور انگریزوں کے خلاف روح پھونک دی کہ اب تم کو آزادی چاہیے، یہ ابھی ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ گویا برق بے اما تھا جو نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، مشائخ اعظام اپنی جو ہے بوریاں نشینوں کو چھوڑ کر، اپنے درس و تدریس کو چھوڑ کر میدان کارزار میں آ گئے ان انگریزوں کے خلاف۔ جب یہ طبقہ، یہ علماء طبقہ جب یہ آیا ہے انگریزوں کے خلاف، تو انگریزوں نے بھی اس طرح ظلم و ستم ان کے اوپر توڑا ہے، اس طرح شہادت پہ شہادت ہوئی ہے کہ خود جو ہے ایک ایڈورڈ مسٹر ٹامسن، وہ خود اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ 3 سال ایسے تھے، 1864 سے لے کر 1867 تک، ان 3 سال میں 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ ان 3 سال میں تمام کے تمام علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ یہ عزیز ساتھیوں، اس ملک کے لیے ہمارے علماء کرام نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ آج تو ہمارے ان علماء کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آج تو ہمارے ان علماء کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے جیسے لبادے کو، ان کے جیسے وضاقتہ رکھنے والے شخص کو بھی بڑی نیچی اور گری ہوئی نگاہ سے اور بڑی بدتمیزی سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کو نہیں پتہ ہے کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی آگے رہے ہیں تو وہ یہی لوگ رہے ہیں۔ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ اگر قربانی کسی نے دی ہے تو یہی وہ طبقہ تھا جو اصحاب فکر تھا، اصحاب نظر تھا، وارثان قلب و جگر کا یہی وہ طبقہ تھا جس نے اس ملک کے لیے انگریزوں کے ناک میں دم کر دی۔ وہ کون سا مرد مجاہد تھا جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا؟ وہ کون سا مرد مجاہد تھا جس نے انگریز جج کے سامنے یہ کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے بیان بدل دیا میرا ایمان بدل جائے گا؟ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جن کے سروں پر عمامے ہیں، جن کے بدن پر اسلامی لباس ہے، جن کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے، جن کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت ہے، بغاوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ خود سوچیں، ڈاکٹر ولیم کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، اور اس میں بھی وہ طبقہ ہے، اور ان کے دلوں میں جذبہ جہاد جب تک موجود رہے گا تب تک کہ ہم اس ملک پر حکومت کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں بلکہ لامحال ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو میں بتاؤں، مسٹر ایڈورڈ ٹامسن وہ خود کہتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ 500 علماء کرام کو تو دہلی میں پھانسی دی گئی ہے۔ مسٹر ٹامسن یہی کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسیاں دی جاتی تھیں۔
مسٹر ٹامسن یہیں نہیں رکتا، وہ کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی ایسا درخت، کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر ہمارے علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں ایک ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیاں کا نشانہ بنایا جاتا۔ مسٹر ٹامسن خود اپنی رپورٹ میں، خود اپنی یادداشت میں، خود اپنی تحریرات میں بتاتا ہے کہ علماء کو جو بھی علماء کو یہ ختم کرنے کا جب فیصلہ دیا گیا تو جتنے بھی علماء کرام جن کی جیسے وضع قطع ہو، اگر ان کو کوئی ملتا وہ اس کو ہاتھی پر لے جاتے، ہاتھی پر بٹھاتے اور اس کی گردن میں فندہ ڈالتے اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیتے، وہ لاش فندے میں جھول جاتی، وہ گردن فندے میں مڑ جاتی۔ وہ اس طرح ہیبت ناک خطرناک منظر تھا۔ مسٹر ٹامسن آگے کہتا ہے کہ جب میں دلی میں گیا ایک مرتبہ تو مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی، تو جب میں اپنے خیمے میں گیا پیچھے جا کر کے دیکھتا ہوں آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، آگ دہک رہی ہے، لپٹے مارتی ہوئی آگ ہے اور آگ دہک رہی ہے۔ اس کے بعد میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ننگا کرا گیا اور اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ 40 کے 40 علماء بھون گئے، جل گئے۔ پھر دوسرے اور 40 علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو جس طرح میں نے ان 40 کو پکا دیا ہے اس طرح میں تمہیں بھی پکا دیتا ہوں۔ تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں ان انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، ان انگریزوں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے، ذرا توجہ رکھنا، مسٹر ٹامسن خود کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اس دن وہ زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں سے ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتے کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا۔ خدا کی قسم وہ سارے کے سارے جل گئے، وہ سارے کے سارے آگ میں بھن گئے، لیکن انہوں نے انگریزوں کے خلاف کبھی بھی گردن کو نہ جھکایا۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ یہ اس طرح اس ملک میں قربانیاں رہی ہیں ہمارے علماء کرام کی۔ اور الغرض جو مختصر قصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر علماء کرام اس ملک کی آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا، آج یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے، آج یہ تحریک ریشمی رومال نہ ہوتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو ابھیان نہ چلتا، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے عروس آزادی کی ہنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور اس کو پروان چڑھایا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے لہو سے سینچنے پڑتے ہیں برق و بار کے موسم، لہو سے سینچنے پڑتے ہیں برق و بار کے موسم، بظاہر یوں شجر لگا دینا آسان تھوڑی ہے۔ اس طرح آزادی نہیں ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے نام سنا اور آزادی ہو گئی۔ اس کے لیے ایک لمبی چوڑی داستان ہے، اس کے پیچھے بڑی اہم شخصیات کی قربانیاں ہیں۔ آپ اگر ان کی قربانیوں کو سن لیں گے تو آپ کے پیروں سے زمین نکل جائے گی، آپ کے سینے مچلنے لگیں گے۔ اس طرح کی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہی باور کرایا گیا کہ بس کچھ نہیں، گاندھی جی نے، نہرو نے، انہی موتیاری لوگوں نے، انہی لوگوں نے جو اس ملک کو آزاد کرایا۔ نہیں عزیز ساتھی، آپ اگر پوچھیں گے اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانیاں کس کی رہی ہیں تو پھر یاد رکھنا وہ کوئی اور نہیں، آپ کو جو نام ملیں گے وہ مسلمان نام ملیں گے۔ چاہے پورا ملک یہاں سے لے کر کے کوہ ہمالیہ کی برف پوش پہاڑوں سے لے کر کے بنگال کے خلیج تک، آپ چاہے اگر کسی کی داستانیں سنیں گے جنگ آزادی میں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہی تھے جو اپنے جو ہے جذبہ جہاد کو بلند کرتے ہوئے، اس ملک سے محبت کرتے ہوئے، اس ملک کے ذرے کو روشن کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا ان انگریزوں کے خلاف۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ جو گاندھی جی ہے، اس گاندھی جی کو گاندھی جی بنانے والے کون تھے؟ آپ مجھے بتاؤ، آج یہ جو گاندھی جی کا نام جو نوٹوں پر چھپا ہے، آج جو فادر آف انڈیا
نیشن آف انڈیا جس کو نام دیا، جس کو لقب دیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو لقب دلانے والے کون تھے؟ گاندھی جی کو گاندھی جی کہنے والے کون تھے؟ مہاتما کہنے والے کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ مسلمان تھے۔ آپ کو میں بتاؤں عزیز ساتھیوں، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ جب انگریز نے گاندھی جی کی حفاظت کرنے والے، گاندھی جی سے وفاداری کرنے والے، اس ملک سے وفا کرنے والے، گاندھی جی کی جان بچانے والے، آپ میں بتاؤں یہ کوئی اور نہیں مسلمان تھے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جس کا نام جو ہے بٹک میاں انصاری ہے۔ یہ وہ بٹک میاں انصاری ہیں کہ ان کو گاندھی جی کے کھانے کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی کہ گاندھی جی کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بٹک میاں انصاری کے سارے پریوار کو انگریز نے اغوا کر لیا اور ایک ایک کر کے شہید کر کے ان کے گھروں پہ لاشیں بھجاتے رہے۔ ادھر وہ ایک مرتبہ گاندھی جی کو کھانا کھلا رہے تھے، ان کو جو ہے لقمہ دے رہے تھے کھلانے کے لیے، تو فوراً اس میں زہر ملا ہوا تھا، تو وہ اس لقمے کو گرا دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ گاندھی جی پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا تم نے آج ایسا کیوں کرا؟ تو کہا میرے سارے پریوار کو انگریزوں نے اغوا کر لیا، ابھی میرے بیٹے کی لاش آئی ہے، مجھے انگریز نے کہا ہے، مجھے انگریز نے سپاری دی ہے کہ تم گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملاؤ، پوائزن ملاؤ اور انہیں کھلاؤ، ورنہ میں تمہارے ایک ایک کے پریوار کو شہید کرتا رہوں گا، ایک ایک کی لاشیں تمہارے گھر میں بھیجتا رہوں گا۔ یہ وہ بٹک میاں انصاری ہیں، خدا کی قسم اگر وہ اس دن زہر ملا دیتے تو یہ کون گاندھی جی کو گاندھی جی بنانے والا ہوتا؟ آج یہ نوٹوں پر چھپنے والے کون ہوتے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان تھے میرے عزیز ساتھیوں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، اپنے بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں کری، جنہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو شہید ہونے دیا، لیکن اس ملک سے وہ وفاداری کری ہے جس کی نظیریں، جس کی مثالیں پیش کرنے سے تاریخ عاجز اور قاصر اور حیران ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سرحدی جو گاندھی جی جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں سرحدی گاندھی جی جنہیں کہا جاتا ہے، خان عبدالغفار خان کیسا مرد مجاہد تھا۔ گاندھی جی کا فرنٹیئر کہا جاتا تھا، سرحدی گاندھی اگر کسی کو لقب ملا تو وہ خان عبدالغفار خان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو بٹک میاں انصاری تھے، جب ملک آزاد ہو گیا تو 1950 میں جب ہمارے راشٹرپتی بنے تھے رام پرساد، وہ راشٹرپتی جب وہ بنے تھے تو انہوں نے خود جو ہے ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں اس دن بھی موجود تھا وہاں پر جب بٹک میاں انصاری نے یہ جو ہے قدم اٹھایا تھا، تو ان کو بدلے میں جو ہے 50 ایکڑ زمین دینی تھی، لیکن دیتے دیتے اس کا معاملہ سیٹ ہوتے ہوتے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو وہ زمین نہیں مل پائی۔ ایسی محبت اور ایسی وفاداری کری ہے، ایسی جاں سپاری کری ہے، جانثاری ایسی کری ہے کہ جو ہے اپنی محنت کا کوئی صلہ بھی نہیں دیا۔ اور یہ پھر کس کی حفاظت کر رہے تھے یہ لوگ؟ وہ گاندھی جی کوئی ولی تو تھوڑی نہ تھے، کوئی بزرگ تھوڑی نہ تھے، کوئی اللہ والے تھوڑی نہ تھے، کوئی قرآن حدیث میں نہیں لکھا تھا کہ اپنے جو ہے اس ملک کے لیے تم کو وفاداری کرنی ہی پڑے گی؟ لکھا تھا کہیں؟ نہیں لکھا تھا، لیکن پھر بھی قربانیاں دی ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمان وہ قوم ہے جو کبھی کسی بھی جگہ سے وہ غداری نہیں کر سکتی، وفادار بن کر رہتی ہے۔ آج ہمارے یہ بادشاہ آئے، اگر یہ چاہتے چلے جاتے، انہوں نے اس ملک کو دیا بہت کچھ، انگریزوں نے لوٹا اس ملک سے، لیکن ایسی وفاداری کی مثالیں اور کہاں مل سکتی ہیں؟ آج ہمیں بدنام کرا جاتا، آج ہماری تاریخوں کو مٹایا جاتا، آج ہمیں پریشان کرا جاتا، ہر جگہ سے ہمیں پریشان کرا جاتا۔ کاش ان کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ ان ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں کس کی رہی ہیں؟ انہی مسلمانوں کی۔ 1931 ہے، 1931 میں گاندھی جی نے 1 کروڑ چندے کی اپیل کری تھی، 1 کروڑ چندے کی اپیل۔ تو اس وقت تنہا مرد مجاہد جس کا نام عمر سبحانی ہے، 33 لاکھ روپیہ اس نے اکیلے اس ملک کی جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے اکیلے چندے کے لیے دے دیا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سبھاش چندر بوس، جن کی بڑے بڑے ہار لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے فوٹو بنائے جاتے ہیں، ہار لگائے جاتے ہیں، بڑا ایک نام لیا جاتا ہے، پتہ ہے اس کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟
انہوں نے جو فوج بنائی تھی وہ آزاد ہند کے نام سے جو فوج بنائی تھی، اس میں بڑے بڑے مرد مجاہد، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے کرنل، بڑے بڑے سپہ سالار کون تھے؟ یہی مسلمان تھے۔ جب یہ برما گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے 1 کروڑ چندے کی، مجھے 1 کروڑ چندہ چاہیے۔ تنہا برما کا جو تاجر تھا عبدالحبیب مارخانی جو تاجر تھا، تنہا اس نے جو ہے 1 کروڑ 33 لاکھ روپیہ اس نے چندہ دیا، تنہا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس ملک کے لیے اپنے جان کو بھی دے رہے ہیں، اپنے مال کو بھی دے رہے ہیں، اور اپنی وہ تمام چیزیں اس ملک کے لیے قربان کر رہے ہیں جس کی اور دنیا تاریخ نہیں پیش کر سکتی ہے۔ کون لوگ تھے؟ یہ وہی مرد مجاہد تھے، یہ مسلمان تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک سے وفاداری کری ہے، اس ملک کے لیے اپنے جو ہے بیوی اور بچوں کو یتیم کرا، اپنے آپ کو شہادت کے منصب پر فائز کرا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انگریز کے آگے میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آپ کو اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، میں آپ کو کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا قربانیاں رہی ہیں اور غیروں کی کیا عیاریاں اور مکاریاں رہی ہیں۔ لیکن ہمارے ان بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو بھلا دے جائیں، ہمیں بلکہ ان کی تاریخ سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا۔ ان عظیم مرد مجاہد کے کارناموں سے دنیا کو سنانا ہوگا کہ اگر یہ لوگ اس ملک کی آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو دلوں میں خلوص تھا، اخلاص تھا، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نام ہو جائیں، ہمارے مجسمے گڑیں، بعد میں ہمارے اوپر ہار چڑھیں، اس کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے جو ہے اس ملک میں پھانسی کے پھندے پر لٹکنا چاہا تو خوشی سے اس کو قبول کرا، کالے پانی کی سزائیں کاٹنی چاہیں تو خوشی سے اس کو قبول کرا، اور یہ نہیں دیکھا جب انگریز نے کہا کہ تم کو کل جو ہے پھانسی دی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں تمہیں نہیں دفنایا جائے گا، تمہیں جلا دیا جائے گا، تو وہ اس وقت مسکراتے ہوئے اپنے چہروں سے یہی کہہ رہے تھے، ان کی زبان پر یہی تھا، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلْ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي۔ خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ یہ وہ مرد مجاہد تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی، آپ کو پتہ ہوگا، یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے کہا تھا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی جسے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے اب پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ جس نے انگریز عدالت میں، انگریز جج کے سامنے، ان جلادوں کے سامنے، ان مجرموں کے سامنے یہ کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، جب ان کو پکڑ کر لایا گیا، انگریز جج کے عدالت کے سامنے ان کو پیش کرا گیا، کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے ان سے پوچھا گیا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں فتویٰ دیا نہیں تھا، فتویٰ دیا ہوتا کیا ہے، فتویٰ دیتا ہوں، فتویٰ میں نے کل بھی دیا تھا، فتویٰ میں دیتا ہوں، اور فتویٰ میں آگے بھی دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ فوراً امام حریت مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے پاؤں پکڑ لیے، حضرت سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے کہ حضرت اپنا بیان بدل دیجئے، حضرت بیان بدل دیجئے۔ کہنے لگے میرے جب تک کہ جسم میں جان ہے، میرے منہ میں زبان ہے، میرے جب تک کہ دل میں ایمان ہے، سینے میں قرآن ہے، میرے دل میں جب تک کہ جذبہ جہاد موجود ہے، میں اس وقت تک یہی کہتا رہوں گا کہ میں نے یہ فتویٰ دیا۔ کہتے ہیں اگر میں نے اپنا بیان بدل دیا تو میرا ایمان بدل جائے گا، میں نے اگر اسٹیٹمنٹ بدل دیا تو میرا ایمان بدل جائے گا، لہذا اگر مجھے اس سے جو ہے اگر مجھے جو ہے انگریز جو ہے اگر مجھے اس کے بدلے شہید کر دے تو اس کفن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنے ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے عزیز ساتھیوں جنہوں نے اس ملک کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا۔ آج اگر اس ملک کی تم تعمیر ملک کی اگر ذرہ ذرہ سے اینٹ ہٹا کر دیکھو گے تو ہمارے اسلاف کی بو آ رہی ہوگی، ہمارے اسلاف کی جو ہے شہید ہونے کی خوشبو آ رہی ہوگی، ہمارے اسلاف کے خون ملیں گے، ہمارے اسلاف کے نام ملیں گے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا، اپنے اسلاف کے تذکروں کو
اب اپنے اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں اپنے صلات نہیں لیے، اپنے جو ہے اجرتیں نہیں دی ہیں، یہ گوشہ گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور کہہ دیا کہ جو صلہ اپنا جا کے لینا چاہتا ہے وہ لے لے، اور اپنی زبان حال دونوں سے کہہ دیا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا اس باغ کو جانے، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا اس باغ کو جانے، نہ جانے جانے ہی نہ جانے گل ہی جانے باغ تو سارا جانے۔ اور انہوں نے اپنی زبان حال اور قال دونوں سے یہی کہہ دیا تھا کہ نہیں منت کا شتاب شنیدن داستہ میری، نہیں منت کا شتاب ہے شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زباں ہے زباں میری، اٹھائے کچھ برق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی داستہ میری۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، اب یہاں پر دیکھیں آپ کس طرح مسلمانوں کی قربانیاں رہی ہیں، لیکن آج ان کی قربانیوں کو بلایا جا رہا اور انہی کے وارث کے لوگوں کو جو ہے اس ملک میں ستایا جا رہا ہے۔ لیکن ان جھگڑوں، ان جو ہے دجالوں سے، ان مجرموں سے کہہ دو کہ اگر آج بھی ہم اپنے حقوق لینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی عزم، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہمیں نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد اب بھی موجود ہے، آج بھی ان کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، آج بھی ہم ان کے سرفروشان اسلام وارث اور خیر الانام کے وارثان ہیں، آج بھی ہمارے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے عزائم مکمل کرنے ہوں گے، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر خودداری، خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی، حوصلے پیدا کرنے ہوں گے، حوصلوں میں وہ جان، حوصلوں میں وہ تڑپ پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی زنجیریں بھی ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے اسلاف نے کہہ دیا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں، دیکھنا زور کتنا بازو قاتل میں۔ اب عزیز ساتھیوں، جو کچھ باتیں رہ گئیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے، لیکن اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھو، اپنے اسلاف کی تذکروں کو مت بلاؤ۔ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بلا دیتی ہے وہ حقیقت میں ایک مردہ قوم بن جاتی ہے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اسلاف کی قربانیوں کے جو ہے مجسمے اگر حرام ہونے کی وجہ سے نہیں لگا سکتے ہیں تو کم از کم ان کے نام پر لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں، کم سے کم ان کے نام پر مسجد، دیواریں، سڑکیں اور شوارع تو بنائے جا سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کو ان سے آشنا تو کرا جا سکتا ہے نا، تو کم سے کم ہم ان کے اسلاف کی قربانیوں کے تذکرے کی جو ہے کچھ نہ کچھ جھلک ہم اپنے ان آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں، ان آنے والی نسلوں کے سامنے رکھتے رہے، تاکہ ہماری نسلیں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو جانیں، اس ملک میں جنہوں نے قربانیاں دیں اس کو پہچانیں، نہ دوسرے لوگوں کے جنہوں نے اس ملک میں غداری کری، انگریزوں کے تلبے چاٹے، ان کو جو ہے اس ملک میں ہیرو کے طور پر پیش کرا جا رہا ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا